نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفثه لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف الرحیم۔ البتہ تحقیق تمہارے پاس تم ہی میں سے ایک رسول علیہ السلام تشریف لائے ہیں۔ عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو مشقت میں ڈالے اس رسول علیہ السلام پہ بڑی باری گزرتی ہے۔ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ قابل صد احترام بھائیوں، بزرگوں، عزیز ساتھیوں، آج جس موضوع پہ مجھے گفتگو کرنے کے لیے کہا گیا ہے وہ امام الانبیاء جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت مطہرہ ہے۔ اگرچہ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جناب نبی علیہ السلام کی سیرت پہ گفتگو کئی ایک اعتبار سے کی جا سکتی ہے۔ آپ علیہ السلام کے اخلاق کے حوالے سے، آپ کی شجاعت کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے ایک بحیثیت جرنیل کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے بحیثیت معلم اور استاد اور مربی کے حوالے سے، آپ علیہ السلام کے بحیثیت امام، لیڈر اور قائد ہونے کے حوالے سے، کسی بھی حوالے سے زندگی کا کوئی گوشہ ایسا نہیں ہے جس میں جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت میری، آپ کی، اس بنی نوع انسانیت کی رہنمائی نہ کرتی ہو۔ لیکن میرے بھائیوں، میں نے آپ کے سامنے جس آیت مقدسہ کو تلاوت کیا ہے سورہ توبہ ہے، سورہ توبہ کی آیت نمبر 128 ہے جو میں نے آپ بھائیوں کے سامنے تلاوت کی ہے۔ اس آیہ مبارکہ میں میرا اور آپ کا رب اپنے نبی علیہ السلام کی 4 خوبیوں کو بیان فرما رہا ہے۔ لقد جاءکم رسول من انفسکم، پہلی بات اللہ بیان کر رہے ہیں تمہارے پاس ایک رسول آئے جو تم ہی میں سے ہیں۔ دوسری، اللہ ارشاد فرماتے ہیں عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو مشقت میں ڈالے وہ میرے رسول کو گوارا نہیں ہے علیہ السلام۔ تیسری خوبی اللہ بیان فرما رہے ہیں حریص علیکم، تمہارے معاملے میں میرے نبی علیہ السلام بڑے حریص ہیں۔ اور چوتھی خوبی اللہ بیان فرما رہے ہیں بالمؤمنین رؤوف الرحیم، مومنوں کے ساتھ نبی علیہ السلام بڑے مہربان رحم کرنے والے ہیں۔ میں اللہ کی توفیق سے انشاءاللہ ان 4 حوالوں سے آپ کے سامنے مختصراً گفتگو کروں گا۔ اللہ فرماتے ہیں تمہارے پاس ایک رسول آئے تم ہی میں سے، اس کا معنی کیا ہے؟ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے۔ امام بہقی رحمہ اللہ نے اپنی کتاب دلائل النبوہ کے اندر لکھا ہے کہ مکے والوں نے جب کوئی بندہ، یہ دنیا کا اصول ہے، جب کوئی علم کے اعتبار سے، حسن کے اعتبار سے، کردار کے اعتبار سے، مقام کے اعتبار سے، عزت و عظمت کے اعتبار سے، شان و رفت کے اعتبار سے، خوبیوں کے اعتبار سے کسی کا مقابلہ نہ کر سکے، پھر لوگ ذات کے اوپر کیچڑ اچھالنے لگ جاتے ہیں۔
ہمیشہ گندے لوگوں کا وتیرہ یہی رہا ہے۔ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم کا کل دنیا میں نہ علم کے اعتبار سے مقابلہ، نہ اخلاق کے اعتبار سے مقابلہ، نہ خوبیوں کے اعتبار سے مقابلہ، نہ شان و عظمت کے اعتبار سے مقابلہ۔ اب جب کسی اعتبار سے بات نہیں بنی تو پھر مکے والوں نے اس ہتھ کنڈے کو استعمال کیا کہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے خاندان کے اوپر، آپ کے نسب کے اوپر، آپ کے اجداد کے اوپر، آپ کے والدین کے اوپر، آپ کے سلسلہ نسب کے اوپر انہوں نے طعن اور تنقید کو شروع کر دیا۔ حضرت عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی علیہ السلام کے چچا محترم ابھی اسلام تو نہیں لائے تھے، لیکن جب اس مجلس کے پاس سے گزرے نا جہاں نبی علیہ السلام کی ذات پہ، آپ کے حسب و نسب پہ، آپ کے خاندان پہ اعتراض ہو رہے تھے، تشریف لائے، آ کے عرض کی بھتیجے اب یہاں تک معاملہ آ گیا کہ آپ کی دشمنی میں آپ کے حسب و نسب پہ اعتراض کیے جائیں گے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے من انفسکم کی کیا عظیم تفسیر بتائی اپنی امت کو۔ آپ علیہ السلام نے جتنے بھی صحابہ موجود تھے ان کو فرمایا میرے صحابہ سن لو، ان اللہ خلق الخلق، اور ہمارے نبی معمولی نہیں ہیں، شان و رفت کا اندازہ لگائیے، کائنات بننے سے بھی پہلے میرے رب نے اپنے نبی علیہ السلام کے نسب کی حفاظت، رفت، شان، عظمت اور قدر کا کیا اہتمام کیا ہے۔ فرمایا ان اللہ خلق الخلق، اللہ نے کائنات کی جتنی مخلوق بھی تھی سب کو بنانے کا جب فیصلہ کیا، اللہ نے فجعلہم فرقتین، پوری کائنات کے لوگوں کو دو گروہوں میں اللہ نے بانٹ دیا۔ بات گروہوں کی آئی، فجعلنی من خیرہم، دو میں سے بہترین جو گروہ تھا میرے رب نے مجھ محمد کو اس میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجعلہم قبائل، ان گروہوں کو اللہ نے قبیلوں کے اندر تقسیم کیا۔ جب قبیلے کی باری آئی میرے رب نے مجھ محمد کو سب سے بہترین قبیلے میں رکھا صلی اللہ علیہ وسلم۔ فجعلہم بیوتاً، قبیلوں کے بعد باری آئی گھروں کی، خاندانوں کی، میرے رب نے مجھ محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم سب سے بہترین گھر کے اندر رکھا۔ انا خیرہم نفسا خیرہم بیتا، پوری کائنات میں اس سے بہتر گھر کوئی نہیں جس میں اللہ نے مجھ محمد کو پیدا کیا صلی اللہ علیہ وسلم، اور پوری کائنات میں اللہ نے مجھ سے بہتر بھی کسی کو پیدا نہیں کیا ہے۔ من انفسکم، ہیں تم ہی میں سے، مکے والوں تمہارے اندر سے، عبد المطلب کے بیٹے، عبداللہ کے بیٹے، جناب محمد کو میں نے نبی بنایا صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن ہیں اتنے عظیم، پوری کائنات میں ان کے حسب کا، نسب کا، ذات کا، خوبیوں کا، کردار کا، شرف کا، رفت کا، مقام کا کوئی بھی سامنا نہیں کر سکتا ہے۔ اور من انفسکم کا معنی بعضوں نے یوں بھی کیا ہے، انفسکم کا معنی تم میں سے سب سے نفیس ہستی میں نے اپنا رسول بنا کے تمہاری طرف بھیج دی۔ نفاست اتنی، اتنے حسین، اتنے جلال والے، اتنے جمال والے۔ اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرمایا کرتی تھی، لنا شمس وللآفاق شمس وشمسی خیر من شمس السماء، الشمس تطلع بعد الفجر والشمس تطلع بعد العشاء۔ یہ اما عائشہ کے اشعار پہ غور کیجیے۔ ایک سورج وہ ہے جو آسمانوں پہ چمکتا ہے، ایک سورج وہ ہے جو جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی شکل میں اللہ نے ہمیں عطا کیا ہے۔ فرق آپ میں، آسمان کے سورج والے میں یہ ہے
شام ہوتی ہے آسمان کا سورج بے نور ہو جاتا ہے، لیکن میرے نبی کا نور رات کی تاریکی میں بھی چمکتا رہتا ہے۔ یہ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی شان ہے، آپ کا مقام ہے۔ یہیں پہ بس نہیں، حضرت انس سے پوچھئے میرے نبی کتنے نفیس تھے، کتنے خوبصورت تھے، کتنے حسین تھے، کتنے جمیل تھے۔ انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ایک مرتبہ حضور نے ایک کام بھیجا، بچے تھے، مدینے کی ایک گلی میں جا کے کھڑے ہو گئے۔ نبی کائنات علیہ السلام نے کچھ دیر دیکھا، انس نہیں آیا تو آپ خود ہی انس رضی اللہ عنہ کو تلاش کرنے چلے گئے۔ تو انس فرماتے ہیں میں کھڑا ہوں، نبی کائنات علیہ السلام آئے، اتنا اعلیٰ ظرف، اتنا اخلاق۔ آج کسی کے باپ کو بچے کو یوں ڈھونڈنا پڑ جائے گلی گلی محلے محلے، سنت پور کی گلیوں میں کسی باپ کو بچے کو ڈھونڈنا پڑ جائے، اور جہاں ملے بچہ ابتدا کہاں سے ہونی ہے؟ تھپڑ پڑنا ہے اس کو، ساتھ دو چار گالیاں۔ لیکن وہاں پہ اللہ کے نبی علیہ السلام نے انس کو دیکھا تو سیرت کی کتاب میں انس بیان فرماتے ہیں میرے نبی تشریف لائے تو پیچھے سے یوں میرے چہرے کو ہاتھ لگایا، اور فرماتے ہیں کہ جب ہاتھ اللہ کے نبی علیہ السلام کا لگا میں سمجھ گیا یہ اللہ کے نبی علیہ السلام ہے۔ کیوں؟ انس فرماتے ہیں واللہ ما مسست دیباجتن ولا حریرن قط الین من کف النبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ اور دنیا والوں، میں نے باریک سے باریک ریشم بھی دیکھا ہے، میں نے انس نے موٹے سے موٹا ریشم بھی چھو کے دیکھا ہے۔ اللہ کی قسم ہے کائنات میں میرے رب نے ریشم بھی اتنا ملائم پیدا نہیں کیا جتنے میرے نبی کے ہاتھوں کو ملائم پیدا کیا۔ تو اللہ کے نبی علیہ السلام انس سے کہتے ہیں انس بیٹا جس کام میں نے بھیجا تھا ہوا ہے؟ تو انس فرماتے ہیں یا رسول اللہ بس میں جا ہی رہا ہوں صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے نبی علیہ السلام مسکرا پڑے کہ اتنے انتظار کے بعد بھی انس کے جملے پہ غصہ نہیں، ڈانٹ نہیں۔ اور بھائیو آپ علیہ السلام اتنے نفیس تھے، عبداللہ بن عباس کی زبان سے سنیے، آپ فرماتے ہیں شمائل کی کتابوں میں روایت موجود ہے کہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم جب بات کرتے تھے، کلام کرتے تھے تو میرے نبی کی، آج خطیب بات کرے، شیخ الحدیث بات کرے، کوئی متکلم اسلام بات کرے، کوئی مناظر اسلام بات کرے، کوئی فقیہ الامت بات کرے، منہ سے الفاظ برستے ہیں۔ عبداللہ بن عباس کہتے ہیں میرے نبی بات کرتے تھے، الفاظ نہیں برستے تھے، یوں لگتا تھا نور کی بارش ہو رہی ہے۔ رحیق المختوم اٹھائیے، اس میں بھی روایت موجود ہے۔ عرض کرنے کا مقصد لقد جاءکم رسول من انفسکم، کائنات کی نفیس ترین ہستی اللہ نے مکے والوں تمہارے پاس رسول بنا کے بھیجی۔ اور میرا رب دوسری صفت بیان کرتا ہے عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز تم کو مشقت میں ڈالے وہ میرے رسول علیہ السلام پہ بڑی گراں گزرتی ہے۔ میرے نبی کو امت کی مشقت پسند نہیں، آپ علیہ السلام کو امت کی مشقت پسند نہیں۔ یہاں سے اندازہ کیجیے اتنے مہربان، امت سے اتنی محبت کرنے والے کہ اللہ کے نبی علیہ السلام فرماتے ہیں لولا ان اشق علی امتی، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھوں لَأَمَرْتُهُمْ بِالسِّوَاكِ عِنْدَ كُلِّ صَلَاةٍ أَوْ مَعَ كُلِّ وُضُوءٍ۔ دو قسم کی روایتیں موجود ہیں۔ اگر امت پہ مشقت نہ ہو، آپ علیہ السلام کو مسواک بڑی پسند ہے، اتنی کہ اماں عائشہ صدیقہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کلما خرج او دخل، آپ علیہ السلام گھر سے باہر نکلتے تب بھی، گھر میں تشریف لاتے تب بھی میرے نبی علیہ السلام کے چہرہ مبارک کے اندر مسواک ضرور ہوتی تھی۔ لیکن اتنی مسواک سے محبت کے باوجود امت کی باری آئی تو فرمایا لولا ان اشق علی امتی، اگر مجھے اپنی امت کے مشقت کے اندر
مبتلا ہونے کا ڈر نہ ہو تو میں امت کے لوگوں کو حکم دوں ہر نماز کے وقت مسواک کرو یا ہر وضو کے ساتھ مسواک کرو، لیکن حکم کیوں نہیں دیا؟ میری امت پہ مشقت نہ بن جائے۔ وار امت والو، ہم تو سمجھے ہی نہیں کس عظیم نبی کی امت ہے۔ صحابہ فرماتے ہیں ایک رات عشاء کی نماز ہے، ہم انتظار کر رہے ہیں، آدھی رات کے قریب کا وقت ہوتا ہے، صحابہ بیٹھے ہیں اور نیند کے ہچکولے آ رہے ہیں۔ جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف لائے، صحابہ کے انتظار کو دیکھا، ان کی کیفیت کو دیکھا، فرمایا میرے صحابہ اس وقت روئے زمین پہ تمہارے علاوہ کوئی نہیں جو اللہ کی عبادت کے لیے جاگ کے انتظار میں بیٹھا ہو۔ تعریف کی، لیکن ساتھ کیا فرمایا؟ اپنی محبت، اپنی خواہش کو ترجیح دینے کی بجائے میرے نبی علیہ السلام امت کی سہولت کو دیکھ رہے ہیں۔ لولا ان اشق علی امتی لامرتہم، اگر میں اپنی امت پہ مشقت نہ سمجھوں میں حکم ان کو دوں کہ عشاء کی نماز اتنی ہی لیٹ کر کے پڑھا کرو، لیکن حکم کیوں نہیں دیا؟ میری امت مشقت میں نہ پڑ جائے۔ اور امت تو امت ہے، میرے نبی کیا عظیم ہستی تھے، اللہ کروڑہ رحمتیں فرمائے، اللہ نبی علیہ السلام پہ کائنات کے ذرے ذرے کے برابر درود نازل فرمائے۔ امت تو امت ہے، آپ اتنے مقدس، اتنے رحیم، اتنے کریم۔ آپ علیہ السلام سے سوال ہوتا ہے حدیث کی کتابوں میں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم افضل نماز کون سی ہے؟ افضل نماز تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ فرمایا طول القنوت، جس میں لمبا قیام کیا جائے، جس میں لمبا قیام کیا جائے۔ اور جس نماز میں لمبا قیام ہو میرے نبی کو بھی پسند، میرے رب کو بھی پسند۔ اور آج امام کعبہ نماز پڑھائیں، قرآن پڑھتے ہوں، حرم کا صحن ہو، مسجد امام نبوی میں امام مسجد نبوی جناب وہاں پہ قرآن پڑھیں، اور سننے والے ایمان والوں کا دل چاہتا ہے پڑھتے جائیں، ہم سنتے جائیں، لیکن اسی مسجد نبوی میں جب امام الانبیاء علیہ السلام پڑھتے ہوں، سننے والوں کا تو دل کرتا ہے یا اللہ زندگی یہیں پہ گزر جائے۔ وہ تو قرآن ہی کمال ہے، جس ہستی مقدس پہ اترا ان کی زبان سے جو تلاوت ہے اس کو دنیا کا کوئی بھی امام مل ہی نہیں سکتا ہے، اس سوز کو پا ہی نہیں سکتا ہے۔ لیکن نبی کائنات علیہ السلام کو امت کی مشقت پسند نہیں۔ آپ علیہ السلام حدیث میں بیان فرماتے ہیں انی ارید ان اطول القراءہ، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم نماز میں کھڑا ہوتا ہوں اور میں قرآن کی تلاوت شروع کرتا ہوں۔ انی ارید ان اطول القراءہ، اور میرا دل کرتا ہے میں محمد قرآن پڑھتا ہی چلا جاؤں صلی اللہ علیہ وسلم، لیکن فاسمع بکاء الصبی، میرے پیچھے آنے والی جو میری خواتین مقتدیہ ہے، کسی خاتون کے ساتھ آیا ہوا کوئی بچہ، فاسمع بکاء الصبی، میں دوران نماز بچے کے رونے کی آواز کو سنتا ہوں، فاتجوز فی صلاتی، اپنی امت کو مشقت پہ نہیں ڈالنا۔ میرے نبی نے فرمایا ایک بچے کے رونے کی آواز سن کے میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم خواہش ہونے کے باوجود کہ نماز لمبی کروں، بچے کی آواز سنتا ہوں، وہیں پہ تلاوت چھوڑ کے رکوع میں چلا جاتا ہوں، لِكَيْ لَا تَحْرَجَ عَلَىٰ أُمِّهِ، تاکہ اس بچے کی ماں پہ نماز پڑھنا مشکل نہ بن جائے۔ یہ میرے نبی علیہ السلام کی صفت ہے کہ امت پہ مشقت نہ بنے، امت کے اوپر جو چیز باری ہے میرے نبی علیہ السلام اس کو گوارا نہیں کرتے۔ اتنی محبت امت کے ساتھ، اتنی محبت اپنی امت کے ساتھ، اللہ کی قسم جس کی مثال نہیں ملتی۔ اللہ کے نبی علیہ السلام یہاں تک کہ آپ مدینے کے اندر ہیں، انس رضی اللہ عنہ کی حدیث ہے، مدینے میں شور مچتا ہے، دشمن نے حملہ کر دیا،
میرے نبی ہوں اور نبی کے امتیوں پہ حملہ ہو جائے، نبی کو گوارا کیسے ہے؟ گھروں سے نکلے، مشورہ جاری ہے، پروگرام بن رہا ہے، شمال کو جائیں، جنوب کو جائیں، مغرب کو جائیں، مشرق کو جائیں، مدینہ کی کس سرحد پہ جا کے دیکھیں دشمن کس طرف ہے۔ اسی دوران انس فرماتے ہیں ایک گھوڑا دوڑتا آ رہا ہے اور سپیڈ کے ساتھ ہم سمجھے جیسے کوئی دشمن مدینہ کی سرحد میں داخل ہو گیا ہے، چکنے ہوئے، خبردار ہوئے، گھوڑا قریب آیا، اس گھوڑے کے اوپر کائنات کی سب سے عظیم ہستی جناب محمد رسول اللہ سوار تھے صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو آپ نے آتے کیا فرمایا؟ لم تراؤ لم تراؤ، اور میرے صحابہ گھبرانا نہیں، کیا عظیم نبی تھے، صحابہ کو حکم نہیں دیا جاؤ شمال کی طرف، جاؤ جنوب کی طرف، جاؤ مشرق کی طرف، جاؤ مغرب کی طرف، مدینہ کی سرحد کا چکر کاٹ کے آؤ، اکیلے ہی پورے مدینہ کی سرحد کا چکر لگا کے آئے۔ کہا میرے صحابہ جاؤ سکون سے سو جاؤ، میں محمد اکیلے ہی مدینہ کی سرحد کا چکر لگا کے آ گیا ہوں، امت کو مشقت میں نہیں ڈالا۔ اللہ نے صفت بیان کی، عزیز علیہ ما عنتم، جو چیز امت کو مشقت میں ڈالے میرے رسول علیہ السلام کو گوارا نہیں۔ اور اہل علم موجود ہے، امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں نقل کیا میرے نبی اپنی امت کے بارے میں کتنی محبت رکھتے تھے، جو چیز ان کو مشقت میں ڈالے اللہ کے نبی علیہ السلام کو گوارا نہیں۔ اور معراج کی رات چکر کیوں لگائے تھے؟ 50 نمازیں فرض ہوئیں، اللہ کے نبی علیہ السلام جب موسیٰ علیہ السلام کے پاس سے گزرے تو کہا آپ اپنے رب کے پاس گئے تھے کیا بنا؟ فرمایا اللہ نے 50 نمازیں عطا کی۔ موسیٰ فرماتے ہیں ارجع الی ربک فسلہ التخفیف، جائیے اللہ کے پاس اور کہیے اللہ ان میں کمی کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام ویسے بھی جا کے کہہ سکتے تھے یا اللہ کمی کر دے، تو رب ہے میں تیرا حبیب ہوں۔ جو رب اپنے محبوب سے اتنی محبت کرے کہ محبوب آسمانوں کی طرف نگاہیں اٹھائیں، اللہ قرآن بنا کے نازل کر دے قد نرا تقلب وجہک فی السماء، میرے محبوب آپ کا آسمانوں کی طرف نگاہوں کو اٹھانا بھی میں رب جانتا ہوں میرا محبوب کیا چاہتا ہے۔ جس نبی سے اتنی محبت ہو وہ نبی علیہ السلام جا کے ویسے بھی کہہ سکتے تھے یا اللہ نمازوں میں کمی کر دے، لیکن اٹھائیے گا صحیح مسلم، میرے نبی علیہ السلام نے جا کے کیا کہا؟ ربی خفف علی امتی، او امت والو، اللہ کی قسم ذرا ان لفظوں کو اپنے ذہن میں اکیلے بیٹھ کے یاد کرنا۔ جب اللہ کے نبی علیہ السلام معراج کے موقع پر یہ لفظ کہہ رہے تھے، کیا محبت تھی امت کے ساتھ۔ ربی خفف علی امتی، اللہ میری امت پہ آسانیاں کر دے۔ اللہ نے 5 کم کر دی، لوٹے 45، موسیٰ نے کہا کیا بنا علیہ السلام، فرمایا 45 ہو گئی، فرمایا پھر جائیے اللہ سے کہیے اللہ اور کمی کر دے۔ میرے نبی علیہ السلام پھر گئے، ربی خفف علی امتی، اللہ میری امت پہ آسانیاں کر دے۔ جو چیز امت پہ مشکل اس کی آسانیاں اللہ کے نبی علیہ السلام تلاش کرے۔ پھر آئے موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا، پھر گئے، حتیٰ کہ 9 چکر نبی علیہ السلام نے لگائے، ہر چکر پہ 5 معاف ہوتی گئی، 50 میں سے 45 معاف ہو گئی، 5 رہ گئی۔ موسیٰ علیہ السلام نے پھر روکا، کیا بنا؟ فرمایا 5 رہ گئی۔ موسیٰ فرماتے ہیں پھر جائیے، امت والوں ذرا جملہ دھیان سے سننا ہے، میرے نبی علیہ السلام نے تب بھلا کیا کہا تھا؟ اے موسیٰ میں بار بار گیا لیکن اب مجھے اللہ سے نمازوں کی کمی کی بات کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ اب مجھے نمازوں کی کمی کی بات کرتے ہوئے بھی حیا آتی ہے۔ اور میرے بھائیوں،
اللہ کی قسم یہ ایک بات سمجھ جاؤ تو آج کے پروگرام کا مقصد پورا ہو گیا۔ اور نبی علیہ السلام کو تو نمازوں کی کمی کی بات کرتے ہوئے بھی حیا آئے، اور امتی کو سارا ہفتہ نمازیں چھوڑتے ہوئے بھی حیا نہ آئے تو نسبت کیا ہے؟ امتی کو ساری زندگی بے نماز رہتے ہوئے بھی حیا نہ آئے تو ذرا سوچو تو صحیح تمہاری نسبت نبی علیہ السلام کی طرف کیا ہے؟ ہاں، یہ میرے نبی علیہ السلام کی صفت تھی، امت کے اوپر جو چیز مشقت بنے میرے نبی کو گوارا نہیں۔ تیسری صفت اللہ بیان فرماتے ہیں، حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں۔ حرص کسے کہتے ہیں؟ کیوں نہیں کوئی بھائی مانا کرے گا؟ حرص کسے کہتے ہیں؟ لالچ، طمع۔ میرے نبی علیہ السلام کو تو لالچ ہے ہی کوئی نہیں۔ آپ کے پاس تو فرشتے آئے، مکے والوں نے جب اعتراض کیے اگر یہ اللہ کے رسول ہیں تو اللہ ان کے لیے مکے کی وادی کو سونے کی کیوں نہیں بنا دیتا؟ نبی علیہ السلام کے پاس جبریل آئے اور آ کے سلام کرنے کے بعد حدیث میں آتا ہے کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے بھیجا ہے کہ میرے نبی کی ذات پہ اعتراض ہو رہا ہے، اگر یہ رسول ہیں تو اللہ ان کے لیے مکے کی وادی کو سونے کی کیوں نہیں بنا دیتا؟ اگر آپ کہیں میں رب بطحا کی وادی کو سونے کی نہ بنا دوں تو میرے نبی علیہ السلام کیا فرماتے ہیں؟ لا یا ربی، میرے رب ایسا نہیں کرتا، اللہ اتنا دے ایک دن کھا لوں اور ایک دن بھوکا رہوں۔ حدیث اٹھا کے پڑھیے۔ آج ذرا کاروبار مندہ ہو جائے اللہ پہ شکوہ، اللہ اتنا دے ایک دن کھا لوں ایک دن بھوکا رہوں۔ فَإِذَا جُعْتُ تَضَرَّعْتُ إِلَيْكَ، جس دن بھوکا رہوں گا تیرے حضور رو کے گزار لوں گا، جس دن کھاؤں گا شکرتک وحمدتک، اس دن تیری تعریفیں کر کے دن گزار دوں گا۔ فرشتہ کہہ رہا ہے کہ آپ بس فرما دیجیے، اللہ کہتا ہے میں کن کہہ کے سونے کی بنا دوں۔ میرے نبی علیہ السلام کو لالچ کوئی نہیں، لیکن یہاں اللہ فرما رہے حریص علیکم، میرے نبی علیہ السلام تمہارے بارے میں حریص ہے، حرص رکھتے ہیں۔ کس بات کی حرص؟ کس بات کی حرص؟ ایک ہی حرص ہے، آؤ حدیث کی کتابیں اٹھا کے پڑھو میرے بھائیو۔ اما عائشہ صدیقہ فرماتی ہیں رضی اللہ عنہا، اللہ کے نبی علیہ السلام مصلی پہ ہے، قرآن کی تلاوت جاری ہے، پڑھتے پڑھتے قرآن کی آیت آ گئی، ان تعذبہم فإنہم عبادک وَإِن تَغْفِرْ لَهُمْ فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، اللہ تم عذاب دے تو تیرے بندے کیا کر سکتے ہیں، اور اگر تم معاف کر دے فَإِنَّكَ أَنْتَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ، تو غالب بھی ہے حکمت والا بھی ہے۔ میرے نبی علیہ السلام جب سجدے میں گئے نا، ایک سجدے پہ پوری رات کا وقت گزر گیا اور زبان پہ التجا کیا ہے، اللہ کائنات کا رب جانتا ہے میرے نبی کیا کہہ رہے ہیں علیہ السلام، لیکن جبریل کو بھیجا، پوچھ میرے نبی علیہ السلام سے کیا درد ہے میرے حبیب کو، کیا تمنا ہے میرے حبیب کو، کیا تڑپ ہے میرے حبیب کو، میرے نبی کو خواہش کیا ہے۔ میں جب حدیث پڑھتا ہوں سوچتا ہوں اللہ تو جانتا تھا تیرے نبی کو کیا تڑپ تھی، لیکن سمجھ یہ آتی ہے، اللہ پاس بیٹھی عائشہ کو بھی سنانا چاہتے تھے، کل کو امت کو بتا دے، امت والو ایک رات تمہارے نبی علیہ السلام، تمہارے ہادی و مرشد، تمہارے پیر، تمہارے پیغمبر اس درد میں بھی روئے تھے۔ تو جبریل آئے، پوچھا اللہ فرماتے ہیں میرے حبیب کیا چاہتے ہیں؟ تو زبان پہ ایک ہی تمنا ہے، اللہم اغفر لی امتی۔ سبحان اللہ۔ حرص، تڑپ، تمنا، خواہش، شوق، التجا، دعا ایک ہی ہے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے۔ اور امت والو اللہ کی قسم ذرا سوچئے گا، گناہگار ہم، خطاکار ہم، سیاہکار ہم،
گناہوں کے سر سے پاؤں تک گناہوں میں لتھڑے ہوئے ہم نے کبھی زندگی میں ایک سجدے میں پوری رات نہیں گزاری. کیوں نہیں گزاری ہے کسی نے؟ ہم گناہگاروں نے کبھی ایک سجدے میں پوری رات نہیں گزاری، اور نبی علیہ السلام امت کے غم میں ایک سجدے میں پوری رات گزار رہے. اللہم اغفر لی امتی، اللہ میری امت کو معاف کر دے. جبریل بارگاہ رب العالمین میں پیش ہوئے، اللہ تیرے حبیب کی ایک ہی تمنا ہے، اللہ میری امت کو معاف فرما دے. یہ ہے حرص، یہ ہے تڑپ. اللہ نے جبریل کو بھیجا، کہا جاؤ میرے حبیب علیہ السلام کو بتا دو، اِنَّا سَنُرْزِيكَ فِي أُمَّتِكَ وَلَا نَسُوكَ، میرے حبیب آپ کی امت کو ایسے معاف فرمائیں گے جیسے آپ راضی ہو جائیں، جیسے آپ چاہیں، جیسے آپ چاہیں آپ کی امت کو معاف فرما دیں. حرص، تمنا، تڑپ، یہ حرص ہے نبی علیہ السلام کی. یہیں پہ بس نہیں، صحیح مسلم حدیث کی کتاب اٹھا کے دیکھیے، جناب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں اللہ نے ہر نبی کو ایک اختیار دیا. ویسے تو ہر نبی ہی مستجاب الدعوات ہوتے ہیں، لیکن کچھ گھڑیاں ہوتی ہیں کہ رب کہتا ہے میرے حبیب مانگو، ہاں کیا مانگنا ہے. تو اللہ نے ہر نبی کو ایک اختیار، میں اپنے زبان میں مانا کرتا ہوں، اللہ نے ہر نبی کو ایک سپر گولڈن چانس دیا، میرے حبیب مانگو. نبی علیہ السلام فرماتے ہیں جب میری باری آئی نا، اللہ نے کہا میرے حبیب یہ اختیار آپ کو بھی دیتا ہوں، مانگیے. یا اللہ جو چاہوں گا مل جائے گا، میرے حبیب جو کہیں. تو نبی علیہ السلام نے کیا فرمایا، اللہ تم دینے پہ آیا ہے اور یہ اختیار تو نے عطا کیا ہے، اس میرے اختیار کو قیامت کے دن کے لیے رکھ دے. میرے حبیب قیامت کے لیے کیوں؟ اللہ قیامت کے دن یہی اختیار اپنی امت کو بخشوانے کے لیے استعمال کروں گا. یہ ہے محبت. آج امتی بھول گئے نبی علیہ السلام کی سیرت پڑھنا، امتی بھول گئے حضور علیہ السلام کی صورت اپنانا، امتی بھول گئے اللہ کے نبی علیہ السلام پہ درود پڑھنا. کون ہے ہم میں سے جو دن میں 100 بار درود پڑھتا ہے؟ او بھائیو، اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اللہ یہ رکھ دے، قیامت کو یہی اختیار استعمال کروں گا، اللہ اپنی امت کو بخشواؤں گا. یہ میرے نبی کی حرص ہے، یہ میرے نبی کی تڑپ ہے. اور آج قوم لوط کا گناہ اٹھائیے، قوم صالح کا گناہ اٹھائیے، قوم شعیب کا گناہ اٹھائیے. ہر نبی کی، ہر امت کا ہر عیب اس امت کے اندر موجود ہے. میرے نبی کو حرص تھی، دعا کر دی اللہ جس طرح پہلی امتوں کو تباہ کیا میری امت کو تباہ نہ کرنا. اللہ کی قسم یہ اس دعا کی میرے رب نے لاج رکھی ہوئی، ورنہ پلے کچھ نہیں ہمارے. یہ اس دعا کی برکت سے چلے آ رہے. تو یہ حرص تھی کہ میری امت بخشی جائے، امت بخشی جائے، بڑے بڑے درجات جنت کے میری امت والے. امام مالک رحمہ اللہ نے اپنی موطا میں روایت نقل کی، فرماتے ہیں کہ نبی کائنات علیہ السلام پہلی امتوں کی عمر 950 سال، 1150 سال، 1250 سال، بڑی بڑی عمر. تو حضور علیہ السلام کی امت کی اوسط عمر 60 سال جو حدیث میں آتی ہے. تو آپ اس بات پہ پریشان ہوتے یا اللہ پہلے امتوں کی عمر تو نے اتنی لمبی رکھ دی، کہیں میری امت پیچھے نہ رہ جائے. یہ میرے نبی کی جو حرص دل میں تڑپ تھی، اللہ نے اس تڑپ کو دیکھتے ہو کہا میرے محبوب پریشان نہیں ہونا. پہلی جتنی بھی امتیں آئیں عمر ضرور لمبی تھی، یہ چیز جو میں آپ کی امت کو دینے لگا ہوں کسی کو عطا نہیں کی. میں آپ کی امت کو ایک ایسی رات عطا کرتا ہوں جو ایک رات پالے میں رب اس کو 84 سال کی عبادتوں کا ثواب عطا فرما دوں گا. یہ میرے نبی کی حرص کی وجہ سے.
تڑپ کی وجہ سے، خواہش کی وجہ سے، تمنا کی وجہ سے، جستجو کی وجہ سے اللہ نے امت پہ یہ انعام کیا تھا۔ حریص علیکم، تمہارے معاملے میں بڑے حریص ہیں۔ اور آگے اللہ رب العالمین کیا صفت بیان کرتے ہیں، بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں کے ساتھ بڑے مہربان رحم کرنے والے۔ آج ہمارا ایک مزاج بڑا عجیب ہے بھائیو، بڑا عجیب ہے۔ میرے نبی علیہ السلام کی سیرت کا ایک سبق سمجھ لیجیے، وہاں پہ ایک ایک فرد اللہ کے نبی علیہ السلام کو بڑا پیارا ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ اور یہاں پہ مسجدوں کا ماحول یہ ہے، جڑا آندا آویڑا نہیں آندا نہ آوے، نہیں، اللہ کے نبی علیہ السلام کی تربیت یہ نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام کا کردار یہ نہیں ہے، میرے نبی علیہ السلام کے کردار سمجھایا جو آپ نے، اس کا مزاج یہ نہیں ہے۔ ہر فرد ہے ملت کے مقدر کا ستارہ۔ میرے نبی علیہ السلام کے پاس بلال حبشی کو بھی اتنی عزت ہے جتنی عثمان غنی کو ہے۔ اور بھائیو، آپ مومنوں کے ساتھ کتنے محبت کرنے والے، کتنے رحمت کرنے والے، کتنی شفقت کرنے والے۔ حضرت سلمان فارسی کا واقعہ پڑھ کے دیکھیے، فارس ایران کے رہنے والے، پتہ چلا وہاں پہ واقعہ بڑا تفصیلی ہے، ایک عیسائی پادری نے بتایا کہ بیٹا ان قریب اللہ کے ایک نبی آنے والے ہیں۔ ایران سے نکلے، اموریا ترکی کے علاقے میں گئے، وہاں سے بکے غلامی میں، اموریا سے شام پہنچے، وہاں سے غلاموں کی منڈی میں پہنچے، بغداد پہنچے، وہاں سے بکتے بکتے وقت آیا یثرب مدینہ پہنچے۔ بچپن میں چلے تھے، لڑکپن میں، اور پہنچتے پہنچتے انتظار کرتے کرتے عمر ہو گئی 90 سال کے قریب۔ ہر جگہ ایک ہی آواز سنی کہ اللہ کا آخری نبی آنے والے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم۔ سلمان فارسی فرماتے مدینے میں ایک یہودی کے باغ میں ملازم تھا، تو میں کھجور کے درخت سے کھجوریں توڑ رہا تھا۔ اس کا ایک دوست آیا، باغا باغ آ کے کہتا ہے کوئی خبر سنی؟ کہتا ہے کیا ہوا؟ کہتا ہے مدینے میں وہ آئے ہیں کہ جن کا نام ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، پر وہ اپنے آپ کو اللہ کا آخری نبی اور رسول کہتے ہیں۔ سلمان کہتے ہیں میرے دل کی دھڑکنیں تیز ہو گئی۔ جن کے انتظار میں ماں کو چھوڑا، باپ کو چھوڑا، قبیلے کو چھوڑا، کنبے کو چھوڑا، وطن کو چھوڑا، دیش سے پردیس ہوئے، آزاد تھے، غلام بن گئے، آج وہ لفظ کانوں میں پڑے کہ آخری رسول آ گئے۔ کہتے ہیں میں جلدی سے پاس آیا تو میں نے کہا آپ کیا کہہ رہے تھے؟ تو مالک نے زور سے تھپڑ مارا، تیری یہ اوقات کہاں پہ کہ تو مالکوں کی بات میں آئے؟ سلمان کہتے ہیں اب سن تو لیا تھا، خیال سارا اس طرف، شام کا وقت ہوا، کام کا وقت پورا ہوا۔ کہتے ہیں مجھے پادری نے 3 نشانیاں بتائی تھیں، جب آخری نبی علیہ السلام سے ملو 3 خوبیاں ان کی دیکھ لینا، صدقہ وہ قبول نہیں کریں گے، یعنی خود نہیں کھائیں گے، اپنے ساتھیوں میں تقسیم ضرور کریں گے، نمبر 2 تحفہ وصول کر لیں گے، اور نمبر 3 ان کے 2 کندھوں کے درمیان مہر نبوت ہوگی۔ سلمان فرماتے ہیں میں مدینے کی گلیوں میں نکلا، پوچھا حضور علیہ السلام کے بارے میں، آپ کے پاس گیا، نبی علیہ السلام کے سامنے اپنے جناب قمیص کی گرہ کھول کے کھجوریں یوں پیش کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صدقے کی کھجوریں۔ میرے نبی علیہ السلام نے پاس بیٹھے صحابہ سے کہا کھا لو، خود نہیں کھائی۔ کہتے ہیں میں نے دل میں کہا ایک نشانی پوری ہو گئی۔ اگلا دن پھر سلمان کا کس طرح گزرا یہ سلمان جانتا ہے، یہ کائنات کا رب جانتا ہے۔ تو کہتے ہیں اگلا دن پھر کھجوریں لے کے میں گیا، تو میں نے حضور علیہ السلام کے سامنے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تحفے کیے، آپ نے خود بھی کھائیں، صحابہ کو بھی کھلائی۔ اب تیسرے دن کا انتظار سلمان سے نہیں ہو رہا تھا۔ کہتے ہیں میں اٹھا تو حضور علیہ السلام کے پیچھے آ گیا، اب نہ یوں آگے ہو کے دیکھ رہے ہیں، آگے ہو کے کہ چاتی پہ جے کہ حضور دے کندھے اج مورے نبوت ہے کہ نہیں۔ یار کمال ہے اللہ کی قسم، وہ منظر کیا ہوگا
جرت بھی نہیں کر رہے زبان سے کہ ذرا گلما ٹلا کرو، ہاں جرت بھی نہیں کر رہے، اور یوں آگے ہو کے دیکھ رہے ہیں۔ لیکن میرے نبی علیہ السلام سے بڑھ کے بھی کائنات میں نفسیات کو پرکھنے والا کوئی نہیں آیا۔ آپ نے دیکھ لیا کہ اس کو کوئی تڑپ ہے تو میرے نبی نے خود ہی گریبان ڈھیلا کر دیا۔ جب وہ ڈھیلا ہوا نا تو یوں حضور کو بازوؤں میں لے کے تو مور نبوت کو چوم کر رونے لگ گئے۔ اللہ کے رسول بچپن میں تھا، ایران میں تھا، وہاں سنا تھا ہی رسول آ گیا، وہاں سے نکلا اموریہ پہنچا، اموریہ سے شام پہنچا، شام سے بغداد پہنچا، بغداد سے یثرب آیا۔ میں تو غلام ہو کے رہ گیا اللہ کے نبی علیہ السلام، آپ کی آمد کا منتظر تھا۔ اب آپ سے ملاقات ہوئی، میرے نبی علیہ السلام بالمومنین رؤوف الرحیم۔ اور آج نبی کے امتیو بڑی جلدی کہہ دیتے ہو جڑا مسیتے ہوندے آویڑا نہیں ہوندا نہ ہوئے، نہیں، میرے نبی کے پاس دیوانوں کی کمی نہیں تھی، پروانوں کی کمی نہیں تھی، جانساروں کی کمی نہیں تھی، چاہنے والوں کی کمی نہیں تھی، فدا ہونے والوں کی کمی نہیں تھی۔ ایک ایک فرد سے میرے نبی نے محبت کس طرح کی۔ ایک سلمان تھے، میرے نبی علیہ السلام جب سلمان کو پوچھا، سلمان نام سلمان ہے، کس کے غلام ہو؟ یا رسول اللہ فلاں یہودی کا۔ فرمایا جاؤ سلمان کے مالک سے بات تو کرو، اس کو آزاد کرنے کی کیا قیمت لیتا ہے؟ صحابہ گئے، بات ہوئی، اس نے کہا 100 درخت کھجوروں کے جو پھل دار ہوں، اور یہ کہتے ہیں کہ لگاؤ تو بڑھاپے میں جا کے دلچا پھل دیکھنے کو ملے۔ عرب کی ریگستان والی زمین، 100 کھجوروں کے درخت اور مرغی کے انڈے کے برابر سونا بھی چاہیے۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم۔ آج نبی علیہ السلام کے نام پہ گدیوں پہ بیٹھ کے پیر بننے والے جو مریدوں کے ساتھ بیٹھ کے ایک پلیٹ میں کھانا بھی کھانا پسند نہیں کرتے۔ میرے نبی کی امت سے محبت کیا ہے؟ اس سلمان کے لیے جو غلام تھا، بے گھر تھا، جو مدینے میں بھی غلام تھا، اللہ کے نبی علیہ السلام نے اپنے ہاتھوں سے سلمان کی آزادی کے لیے کھجوروں کے درخت لگائے تھے۔ بالمومنین رؤوف الرحیم۔ بالمومنین رؤوف الرحیم، کہ مومنوں کے ساتھ اللہ کے نبی علیہ السلام بڑے مہربان، رحم کرنے والے۔ بس نہیں، بلکہ اٹھائیے حدیث کی کتاب، آج مزاج بن گئے، مزاج بن گئے۔ ماڑے بندے کو مولوی بھی ٹائم دینے کو تیار نہیں ہوتے، کئیوں کا مزاج۔ پیروں کی تو بات ہی چھوڑیے، بڑی پارٹیوں کو جھک کے سلام، ماڑے بندے کو سلام کوئی نہیں۔ اور میرے نبی علیہ السلام بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والا ہو، پھر میرے نبی کی رحمت و شفقت دیکھے کیا ہے۔ مدینے کی ایک عورت اللہ کے نبی علیہ السلام کی مسجد میں آ کے جھاڑو دیا کرتی تھی، نبی کائنات علیہ السلام نے نہیں دیکھا تو صحابہ سے پوچھا، میرے صحابہ وہ خاتون کدھر ہے؟ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ تو فوت ہو گئی۔ سنن نسائی حدیث کی کتاب میں امام نسائی نے کئی سندوں سے حدیث کو بیان کیا ہے۔ آپ نے فرمایا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ اللہ کے رسول علیہ السلام، رات کا وقت تھا، آپ کے آرام میں خلل ڈالنا مناسب نہیں سمجھا، ہم گئے، جا کے جنازہ پڑھائے، اور میرا رب 40 مومن توحید پرستوں کی شرکت پہ اگر کسی میت کو معاف کرتا ہے تو جس عورت کا جنازہ ہی صدیق و عمر نے اٹھایا ہو، عثمان و علی نے اٹھایا ہو، نبی کے صحابہ نے اٹھایا ہو، کتنا مقام تھا۔ لیکن بالمؤمنین رؤوف الرحیم، میرے نبی اتنے محبت کرتے ایمان والوں سے، صحابہ کہتے یا رسول اللہ ہم دفنا آئے، جنازہ بھی پڑھائے، تو نبی کائنات علیہ السلام نے کیا فرمایا؟ دلونی علی قبرہا، چلو مجھے اس عورت کی قبر دکھاؤ
صحابہ کہتے ہیں قبر پہ گئے، جا کے حضور علیہ السلام نے قبر پہ دعائیں پڑھی، مغفرت کی، بخشش کی، اور فرمایا کیا میرے صحابہ یہ قبریں اندھیروں کا گھر ہیں، لیکن ان اللہ ینور لہم بصلاتی علیہم، میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم جس کی قبر پہ دعا کر دوں اللہ قیامت تک کے لیے اس کی قبر کو نور سے روشن کر دیتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اس بڑھیا کے گھر سے کوئی نہیں گیا، کوئی ترلا لینے نہیں گیا، میرے نبی ایمان والوں سے محبت ہے، اپنے ایک ایک غلام سے، چاہنے والے سے اللہ کے نبی علیہ السلام اتنی محبت کرتے ہیں۔ اور میرے بھائیو یہیں پہ بس نہیں، آخری دو باتیں، کیونکہ خطیب پاکستان عبدالرزاق صادق صاحب تشریف فرما ہے، میں زیادہ حائل نہیں ہونا چاہتا، آخری دو باتیں سنیے، بات کو مکمل کرتا ہوں۔ ایمان والوں سے اللہ کے رسول علیہ السلام کتنی محبت کرتے ہیں۔ نبی کائنات علیہ السلام جب بلال حبشی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کیا سیرت ہے بلال کی بھی، جب آخری مرتبہ امیہ سے ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے آزاد کروایا تو امیہ نے اس دن حضرت بلال کو اتنا مارا تھا کہ بلال رضی اللہ عنہ کے جسم سے خون بہ رہا تھا اور بلال بے ہوش تھا۔ صدیق اکبر پہ دکتور سلابی کی کتابیں اٹھا کے پڑھیے، سعودی عالم دین ہیں، ابو بکر صدیق کی کتاب پڑھ کے جب ابو بکر صدیق وہاں گئے تو کہتے امیہ کتنے پیسے لوگے؟ تو بعض روایتوں میں 100 درہم، بعد میں 300 درہم، اس نے کہا دے دو۔ صدیق اکبر نے فوراً اس کے حوالے کیے۔ امیہ دیکھ کے کہتا ہے او اس نہ نین نہ نقش، اس کالے حبشی غلام کا 100 درہم؟ ابو بکر تیرا دماغ تو نہیں ہل گیا؟ صدیق بھی صدیق تھے، کہا امیہ تو اس کی قیمت کیا جانے، تو 100 درہموں پہ حیران ہوتا ہے، اللہ کی قسم 1000 درہم بھی مانگتا میں ابو بکر دینے سے انکار نہ کرتا۔ صدیق رضی اللہ عنہ جب اس کو اپنے گھر میں لے کے گئے، جب بلال حبشی کو چلنے کے قابل ہوئے تو اللہ کے رسول علیہ السلام کے پاس جب پہلی ملاقات کے لیے صدیق اکبر سہارا دے کے لے کے گئے تھے نا، تو نبی علیہ السلام حضرت بلال کو اپنے ساتھ بٹھا کے دوپہر کا کھانا کھلا رہے تھے۔ سبحان اللہ۔ اس بلال کی آنکھوں سے آنسو گر رہے تھے، اور بلال فرمایا کرتے تھے کبھی وقت تھا، علی سلابی روایت لایا، وقت تھا، کعبے کا صحن تھا، دوپہر کی گرمی تھی، دھوپ تیز تھی، اور میں کعبے کی دیوار کی چھاؤں میں ہونے لگا، امیہ نے مجھے کوڑا مارا تھا کہ تیری جرت کیسے مالکوں کے ساتھ کھڑا ہو، اور یہاں دونوں جہانوں کے سردار بلال کو ساتھ بٹھا کے کھانا کھلا رہے ہیں۔ بالمؤمنین رؤوف الرحیم، ایمان والوں سے اتنی محبت، بندے پہ عروج آتا ہے، بندہ اپنے ساتھیوں کو بھول جاتا ہے، لیکن مکہ فتح ہوا، اتنی بڑی فتح، اللہ کے رسول علیہ السلام کعبے کے اندر گئے، بلال کو ساتھ لے کے گئے، سبحان اللہ۔ بھولے نہیں ہیں۔ اور میرے بھائیوں آخری بات کر کے بات کو ختم کرتا ہوں، جب مکہ فتح ہوا تو کئی لوگوں کے بعض جذباتی نوجوانوں کی زبان سے نکل گیا اسلام آج اپنے پرانوں سے ملے، دوسرے رستے پہ چلے، میں محمد انصار کے قدموں پہ قدم رکھ کے چلنا پسند کروں گا صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہیں پہ بس نہیں، آپ علیہ السلام نے پھر وہاں دعا ارشاد فرمائی، اللہم اغفر للانصار، اللہ ان میرے جانصاروں کو، مدینے کے انصار کو معاف کر دے۔ یہ ہے محبت۔ وبناء الانصار، ان کی اولادوں کو بھی معاف کر دے۔ وبناء ابناء الانصار، ان کی اولادوں کی اولادیں جو بھی دنیا میں نہیں بھی آئیں، میں تیرا نبی دعا کرتا ہوں اللہ ان کو بھی معاف فرما دے۔ ایمان والوں کی محبت ہے۔ میرے محترم بھائیوں، یہ 4 صفات ہیں جو اللہ رب العالمین نے نبی علیہ السلام کی اس سورہ توبہ کی آیت 128 میں بیان فرمائی، جو میں آپ کے سامنے اللہ کی توفیق سے بیان کر چکا ہوں۔ اللہ مجھے آپ کو سمجھنے کی، عمل کرنے کی، حضور علیہ السلام کی سیرت کو اپنانے کی، آپ کی سیرت پہ، آپ کے اسوہ حسنہ پہ چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔
اللہ حضور علیہ السلام کی محبت پہ زندگی دے اور اسی محبت پہ ہمارا خاتمہ ایمان پہ فرمائے۔ آخر دعوانا ان الحمدللہ رب